بہت بڑا اعلان کیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے، کھلا اعلان جنگ ہے۔ عمران خان نے بیسیکلی 2 پوائنٹس رکھے ہیں اس حوالے سے، گورنر رول کی طرف جائیں گے، ایمرجنسی کی طرف جائیں گے یا مزید سخت اقدامات کی طرف جائیں گے۔ جتنے وسائل کے پی کے کی طرف سے وفاق کو چاہتے ہیں وہ ان کو روکے گا۔ سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستانی حکومت کو۔ ہوا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں فہیم میم۔ بہت بڑا اعلان کیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے، جو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک آخری کارڈ باقی ہے، تو لگتا ہے کہ انہوں نے اس آخری کارڈ کا اعلان کر دیا ہے، اور اعلان یہ کیا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کی جائے گی۔ اب یہ بہت بڑا اعلان ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جو اعلان ہے یہ نہ کسی پارٹی لیڈر کی طرف سے کیا گیا ہے، نہ ان کی ہمشیرہ کی طرف سے کیا گیا ہے، نہ کسی ایسی شخصیت کی طرف سے کیا گیا ہے جو پی ٹی آئی میں ایک بڑا مقام رکھتی ہے، اور بلکہ ایک ایکس اکاؤنٹ پہ کیا گیا ہے جو عمران خان کا اکاؤنٹ ہے، سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے عمران خان کا، اس پہ کیا گیا ہے۔ اور اس میں بتایا گیا ہے، اس میں سے تفصیلات بھی درج ہیں کہ کن بنیادوں پہ یہ شروع کی جا رہی ہے، اور اگر اسے روکنا چاہتی ہے حکومت تو اسے کیا کرنا ہوگا۔ عمران خان نے بیسیکلی 2 پوائنٹس رکھے ہیں اس حوالے سے، ایک انڈر ٹرائل لوگ ہیں، سیاسی قیدی ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو رہا کیا جائے، اور دوسرا کہ 26 نومبر اور جو 9 مئی ہے اس کے حوالے سے ایک کمیشن تشکیل کیا جائے، اور اس کے ذریعے شفاف تحقیقات کروائی جائیں۔ یہ 2 بڑے مطالبے ہیں کہ اس سے بچنے کے لیے کہ وہ سول نافرمانی کی تحریک نہ شروع کریں، اور اس کے لیے ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جی اس کمیٹی میں جو جو لوگ ہیں وہ بیسیکلی مذاکراتی لحاظ سے بہت بہتر سمجھے جا سکتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، کوئی سخت بیانیہ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ان کا جو اعلان کیا گیا ہے ان میں عمر ایوب خان ہے، علی امین گنڈاپور ہے، صاحبزادہ محمد رضا ہیں، حامد رضا ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، اور اسد کیسر ہیں۔ اور یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کریں گے، مذاکرات کریں گے، اور اس کے بعد کوئی اگلا لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ بڑی وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ جی اگر مطالبات نہ مانیں گے تو پھر سول نافرمانی کا پہلا فیز شروع ہوگا، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ جی لوگوں سے کہا جائے گا کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اس کو لمٹ کر دیں۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے اثرات پی ٹی آئی کی سیاست پہ کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک طرح سے کھلا اعلان جنگ ہے حکومت کے ساتھ۔ دیکھیں جو سول نافرمانی کی تحریک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نہ بجلی کا بل دیں گے، نہ پانی کے بل دیں گے، اور حکومت کے کوئی بھی جو احکامات ہیں وہ نہیں مانیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ تحریک اپنی اہمیت کی حامل ہے کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ کے پی کے میں موجود ہے، تو کیا یہ ایسا ہوگا کہ جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے وہ نافرمانی کی تحریک چلائے گی وفاق کے خلاف، اور کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے وفاق کو فائدہ ہو رہا ہو، تو یہ سچویشن کس حد تک جائے گی؟ پہلے تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس کا جو منطقی انجام ہے وہ کیا ہوگا، کس سے جو لڑائی جھگڑا ہے وہ کس لیول تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر آپ پی ٹی آئی والوں سے بات کریں تو ان کا جو بیان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، یا ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی ہمارا بھی تو یہ ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہو رہا ہے، تو ہم اس کا کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں، اس کے خلاف کیسے ریئیکٹ کریں۔ تو اس وجہ سے یہ بڑی پیچیدہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں کہ کون کس طرح سے ایکٹ کرے گا، سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ ملک پھر انتشار کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس میں آپ نے دیکھا پہلے کہ فوجی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا، اب اس کے بعد جو پوری ریاست ہے اس سے سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوگی، تو اس کا پی ٹی آئی پہ کیا امپیکٹ آئے گا؟ اور یہ تھوڑا سا ابھی بات اور کلیئرٹی کے ساتھ آئے گی کہ کیا پی ٹی آئی کی جو تمام قیادت ہے وہ اس تحریک کے لیے آن بورڈ ہے، کیونکہ بہت مشکل ہوگا پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ان کو ان چیزوں پہ عمل کرنا، کیونکہ اگر تو یہ تحریک چلتی ہے اور علی امین بھی اس میں شامل ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، تو کیا کے پی کے بطور ایک گورنمنٹ اس تحریک کا حصہ بنیں گے؟ اور جتنے وسائل کے پی کے کی طرف سے گورنمنٹ کو یا وفاق کو چاہتے ہیں وہ ان کو روکے گا؟ یہ بہت عام سوالات ہوں گے، اور اگر وہ روکے گا تو وفاقی حکومت کے پاس کیا آپشنز ہوں گی کہ وہ ان چیزوں کو کیٹر کر سکے؟ کیا وہ گورنر رول کی طرف جائیں گے، ایمرجنسی کی طرف جائیں گے، یا مزید سخت اقدامات کی طرف جائیں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا جوا ہے جو پی ٹی آئی کی جانب سے، عمران خان کی جانب سے کھیلا گیا ہے۔ اس کا کیا رسپانس آئے گا یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن بہرحال یہ دیکھنا ضروری ہے، پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ اس نے اس لڑائی کو کس حد تک لے کے جانا ہے۔ تو دوسری جانب حکومت کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کب تک اس انتشار کی کیفیت کو جاری رکھے گی، کہ ایک سیاسی جماعت کو دبائی رکھے گی اور اس سے کے ساتھ لڑائی لڑتی رہے گی، عوام سڑکوں میں نکلے گی، ایک کے بعد ایک مختلف اقدامات کیے جائیں گے اس سیاسی جماعت کی جانب سے۔ تو یہ لڑائی کو ختم ہونا چاہیے، اور
ملک کو ایک مصالحت کی طرف جانا چاہیے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے۔ تو یہ خبر تھی۔ دوسری بڑی خبر یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں، قاضی فائز عیسیٰ سابق چیف جسٹس ہیں، وہ گئے تھے برطانیہ، تو ان پہ ووٹنگ کی گئی تھی، ان پہ نعرے کسے گئے تھے۔ تو وزارت خارجہ نے آرڈر کیا تھا پاکستان کے سفارتخانے کو کہ درخواست جمع کروائیں ان احتجاج کرنے والوں کے خلاف۔ تو اس میں سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستانی حکومت کو۔ ہوا یہ ہے کہ برطانوی پولیس نے کہا ہے کہ کسی کو نقصان نہیں ہوا، نہ کسی پہ تشدد کیا گیا ہے، تو وہ کوئی کارروائی یا فرد جرم عائد نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت بڑی ہار ہے حکومت کی کہ وہ ان لوگوں کو ان پہ کارروائی نہیں کروا سکی برطانیہ میں، کیونکہ وہاں کے جو ملک کے قانون ہیں وہ ایسے تو نہیں ہے نا جیسے پاکستان میں کہ آپ کسی پہ نام لیں اور رات کو اٹھا لیا جائے آپ کو، اور صبح پھر آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کے گھر والے آپ کو ڈھونڈتے پھریں۔ وہاں ایک الگ طریقے سے قانون چلتا ہے اور انہوں نے اسی کے لحاظ سے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن جو بڑی افسوس والی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے جو ہے وہ پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے، ان کے خلاف پاکستان کے حوالے سے کارروائیاں جاری ہیں۔ تو یہ کارروائیاں کب تک جاری رہیں گی، یہ ان کا کوئی فائدہ نظر آتا نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ ہیں وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ میں یہ حمایت نہیں کر رہا اس کی جو قاضی فائز صاحب کے ساتھ ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جب پی ٹی آئی والوں سے کہیں کہ ایسا نہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ تو زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ ان کے پاس ان کی اسٹرینتھ ہے، حکومت کے پاس ان کی اسٹرینتھ ہے۔ تو یہ جو ضد ہے نا، یہ پاکستان کی اخلاقیات کو اور ہر طریقے سے جو چیزیں ان کو خراب کر رہی ہے۔ تو دونوں طرف سے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو آگ لگی ہوئی ہے نا دونوں طرف سے، اس پہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک کے لیے یہ اپڈیٹس تھیں جن کے حوالے سے میں نے بات کرنی تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔